السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفان دیکھو یہاں پہ چارٹ ہے ایک، اس میں 10 شخصیات کے نام ہیں۔ کتنے؟ اور یہ 10 بہت اہم ہیں ہم لوگوں کے لحاظ سے اور پوری دنیا کے لحاظ سے۔ اس میں سے جو ہے 6 مصنفین ہیں اور 4 فقہا ہیں۔ کیا ہیں؟ مصنفین اور 4 فقہا۔ تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں کے رہنے والے تھے یہ اصل میں، اور کب یہ لوگ جو ہے وفات پائے ہیں وہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، امام ابو حنیفہ، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ کیا نام تھا؟ نعمان بن ثابت، ٹھیک ہے؟ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ کہاں ہے؟ بغداد میں۔ بغداد کہاں ہے؟ عراق۔ اور ان کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے امام ہیں امام مالک، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ کوفہ میں تھے اور یہ مدینہ میں۔ یہ سمجھے کہ فقہ کے امام کوفہ کے ہیں اور یہ فقہ کے امام مدینہ کے ہیں۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 179 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ تیسرے ہیں امام شافعی، ان کا نام ہے محمد بن ادریس۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس۔ امام شافعی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش ہے غزہ، جس کو آج کل جو ہے بہت زیادہ بمباری کر دیا۔ یہ دیکھو غزہ ہے نا، یہ فلسطین، لیکن یہ اصل میں تھے مکہ کے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ بہار کے ہیں، ابھی بمبئی میں رہ رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ مکہ کے تھے، لیکن ان کے والد کسی وجہ سے غزہ میں رہ رہے تھے تو وہیں پیدائش۔ اور ان کے جو ہے وفات کیا ہے؟ 204 ہجری، ٹھیک ہے؟ اور چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل، یہ بغداد کے۔ تو امام ابو حنیفہ بھی عراق کے اور امام احمد بن حنبل بھی عراق کے، لیکن شہر الگ الگ ہیں۔ یہ بغداد کے ہیں اور یہ کوفہ کے ہیں۔ جیسے انڈیا ہی میں 2 شہر تھا نا، دلی بمبئی، تو اسی طرح سمجھے دلی راجدھانی ہے تو بغداد راجدھانی اور کوفہ ایک اہم شہر۔ تو امام احمد بن حنبل بغداد کے، اور ان کی جو ہے تاریخ وفات ہے 241 ہجری، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں محدثین کے بارے میں، اور پھر کچھ بنیادی بات بتاؤں گا ابھی۔ صحیح بخاری، ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ ان کا نام کیا تھا امام شافعی کا؟ محمد بن ادریس، اور ان کا محمد بن اسماعیل۔ محمد بن ادریس کن کا نام ہے؟ امام شافعی کا۔ اور بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری۔ یہ کہاں کے ہیں؟ یہ بخارا کے ہیں، ازبکستان۔ ازبکستان کی راجدھانی کیا ہے آج کل؟ تاشقند، ٹھیک ہے؟ لال بہادر شاستری جہاں انتقال کر گئے تھے۔ اور یہ کب وفات پائے ہیں؟ 256 ہجری میں۔ کب؟ ہاں، تو سمجھے کہ امام ابو حنیفہ سے 106 سال بعد، یہ 150 میں اور یہ 256 میں، تو کتنے سال بعد ہوا؟ 106 سال بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد امام مسلم، صحیح مسلم کے مصنف کون ہے؟ مسلم بن حجاج قشیری۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ نیشا پور کے۔ نیشا پور کہاں ہے؟ ایران میں، یہ دیکھیں نیشا پور، ٹھیک ہے؟ تو یہ بخارا کے، ازبکستان کے، اور یہ ایران، نیشا پور ایران کے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو ہے وفات کیا ہے؟ 261 ہجری، یعنی بخاری سے کتنے؟ 5 سال بعد، ٹھیک ہے؟ امام بخاری سے 5 سال بعد۔ تو یہ استاد تھے، یہ شاگرد تھے، لیکن 5 سال کے بعد۔ پھر سنن ابو داؤد، ان کا اصل نام کیا تھا؟ سلیمان بن اشعث۔ کیا نام تھا؟ لیکن کس نام سے مشہور ہوئے؟ امام ابو داؤد کے نام سے۔ ان کی جائے پیدائش ہے سجستان، ٹھیک ہے؟
وہ بھی ایران میں ہے سیستان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ان کی تاریخ وفات ہے 275 ہجری۔ تو یہ امام مسلم سے کتنے دنوں کے بعد انتقال کیا؟ 14۔ میتھ کہتے ہو بہت تیز ہے، میتھ کمزور ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ یہ غلط نقشہ دیا ہے، ایک دم بالکل یہاں پہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جامع ترمذی کے مصنف کون ہیں؟ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ تو ایک محمد بن ادریس ہیں، ایک محمد بن اسماعیل ہیں، اور ایک محمد بن عیسیٰ ہیں۔ یہ کہاں کے تھے؟ ترمذ کے۔ ترمذ کہاں ہے؟ یہ بھی ازبکستان میں۔ تو امام بخاری بھی ازبکستان کے اور امام ترمذی بھی ازبکستان کے، ٹھیک ہے۔ شہر الگ الگ ہے، وہ بخارا کے اور یہ ترمذ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہر کے نام ہی سے مشہور ہو گئے۔ تاریخ وفات کیا ہے؟ 279 ہجری۔ تو یہ ان کے کتنے سال کے بعد؟ 4 سال کے بعد۔ اور امام مسلم کے کتنے سال کے بعد؟ 18 سال۔ اور یہ ان کے کتنے سال کے بعد؟ کتنے؟ 23 سال۔ 56 ہے، 66، 76 اور 3 23 سال۔ اچھا، سنن نسائی جو ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب۔ کیا نام ہے؟ نسائی۔ یہ نسا جو ہے یہ ترکمانستان کا ہے، بات سمجھ میں آئے؟ ان کی تاریخ وفات ہے 303 ہجری، سب سے لاسٹ میں یہی ہے، سمجھو، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن یزید ابن ماجہ۔ تو 4 محمد ہو گئے۔ محمد بن ادریس امام شافعی ہو گئے، محمد بن اسماعیل امام بخاری ہو گئے، محمد بن عیسیٰ ترمذی ہو گئے، اور محمد بن یزید ابن ماجہ ہو گئے۔ یہ کہاں کے ہیں؟ قزوین، یہ بھی ایران کے ہیں۔ اور یہ کب انتقال کے ہیں؟ 273، یعنی امام مسلم سے کتنے دنوں بعد؟ 12، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تم دیکھو گے کہ یہ جو 6 مصنفین ہیں، محدثین ہیں، اس میں سے 3 ایران کے ہیں۔ کون کون ایران کے ہیں؟ ایک یہ ہو گئے ایران کے، ایک یہ ہو گئے ایران کے، اور ایک یہ ہو گئے، یعنی ابن ماجہ، ابو داؤد اور مسلم، یہ تینوں کہاں کے ہیں؟ ایران کے۔ اور 2 ہو گئے ازبکستان کے، 1 اور 2، یعنی امام ترمذی اور امام بخاری ہو گئے کہاں کے؟ ازبکستان کے۔ اور نسائی کہاں کے ہو گئے؟ ترکمانستان کے، ٹھیک ہے۔ تو 3 جو ہے سینٹرل ایشیا کے اور 3 ایران کے، بات سمجھ میں آئی؟ تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 6 میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے۔ 6 میں سے کیا ہے؟ ایک بھی مصنفین عرب نہیں، اس آیت میں سے۔ اس میں سے سمجھتے ہو کہ 4 عرب ہیں۔ امام شافعی مکہ کے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اور امام ابو حنیفہ کوفہ کے ہیں، عراق کے ہیں، یہ تو مدینہ کے ہیں، اور یہ بھی عراق کے ہیں۔ تو یہ 4 فقیہ جو ہیں کہاں کے ہیں؟ عرب کے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ عجم ہیں۔ تو یہ اس سے کیا میسج گیا؟ میسج یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے دین کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی ناقدری کرے گا تو ہم دوسرے کو اپنی دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ تو عربوں نے ناقدری کیا، شروع میں قدر کیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو دیا، لیکن جب وہ لوگ ناقدری کیے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے احادیث کی حفاظت کے لیے کن کو کھڑا کر دیا؟ عجم کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے بیت المقدس عربوں نے کھویا لیکن واپس کون لایا؟ کرد نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دیکھو سب کے بارے میں بتا دیا ہوں میں۔ اس میں سے سب سے پاورفل ہیں یہ کون ہے؟ یہ 2ری صدی کے مجدد ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، پہلے صدی کے مجدد کون ہیں؟ پہلے صدی کے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے۔ پہلی صدی کے مجدد کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز،
اور دوسری صدی کے مجدد کون ہیں؟ وہ ہیں امام شافعی. بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کا ٹکر جو ہے یہ اصل میں ان لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا تھا کہ کوفہ میں جتنے صحابہ کرام تھے ان سے امام علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ نے. مدینہ میں جتنے صحابہ کرام تھے ان سے حاصل کیا امام مالک نے. امام شافعی جو ہیں یہ غزہ میں پیدا ہوئے، رہنے والے کہاں کے تھے؟ مکہ کے تھے. تو مکہ کا بھی علم حاصل کیے. ان کا ننھیال تھا یمن، تو یمن بھی جانا آنا رہتا تھا، تو وہاں کے علماء کرام سے بھی علم حاصل کیے. مکہ میں جب علم حاصل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے. تو ان کے پاس بھی علم حاصل کیے. پھر ان کے پاس جب علم حاصل ہو گیا تو بولے کہ ہم اب بغداد جائیں گے، کوفہ جائیں گے. امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے شاگردوں سے امام ابو حنیفہ کا علم سیکھے. بات سمجھ میں آئے؟ تو ان کا بھی علم آ گیا ان کے پاس. پھر آخر عمر میں یہ مصر چلے گئے. اب مصر میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا ہے. تو کئی شہروں کا ان کے پاس علم آ گیا، کوفہ کا، بغداد کا، بصرہ کا، مکہ کا، مدینہ کا، یمن کا، مصر کا. تو اس وجہ سے یہ بہت پاورفل عالم بنے. بات سمجھ میں آئے؟ ان کو فقہ بھی بہت اور حدیث بھی بہت. اسی لحاظ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرے صدی کا مجدد. بات سمجھ میں آئی؟ اب تیسرے صدی کے کون ہیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا. ٹکر ہے کس میں؟ امام بخاری میں اور امام احمد بن حنبل میں. بات سمجھ میں آئے؟ یہ بھی بہت پاورفل ہیں حدیث میں اور یہ بھی بہت پاورفل ہیں حدیث میں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ہے اوتھینٹک حدیث کے بارے میں بہت کوشش کرتے ہیں. اور یہ تو 40,000 احادیث جمع کر دیے تھے. کتنا؟ اور یہ بھی حدیث کے لیے بہت سفر کی، یہ بھی بہت سفر کیے. تو اس میں دیکھیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے پہلی جو صدی تھی اس میں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ سیاست میں خرابی آ گئی تھی. بات سمجھ میں آئے؟ خلیفہ جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا، بادشاہت آ گئی. اسلام کے سیاسی نظام میں خرابی آ گئی تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد. کہ انہوں نے ٹھیک کر دیا، تجدید کر دیا، پھر سے صحیح کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور فقہ میں جو گڑبڑی آ رہی تھی تو اس میں سب سے بہترین فقہ کو چوٹی تک پہنچا دیے کہ اگر کسی بھی مسئلے میں قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سب سے بہترین سکھایا کس نے؟ امام شافعی نے. تو اسی لیے سے دوسری صدی جو تھا وہ فقہ کا دور تھا. اس میں سب سے بڑے امام کون ہو گئے؟ اب تیسری صدی میں جو ہے حدیث کا پرابلم آ گیا کہ بہت سارے لوگ اپنے طرف سے حدیث گڑھنا شروع کر دیے. بات سمجھ میں آئے؟ بات میں حدیث گڑھ دیتے تھے، اپنے طرف سے ملا دیتے تھے، چھوٹی سی بات ہے بڑی کر دیتے تھے. اب یہ پرابلم آ گیا کہ کون صحیح حدیث ہے کون غلط حدیث ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ان لوگوں نے پھر یہ بیڑا اٹھایا کہ اتنے غلط ملط احادیث میں سے صحیح احادیث میں نکال کر کے اس کو کمبائن کر دوں گا. تو اس میں سب سے محنت کون کی ہے؟ امام بخاری نے. اور انہوں نے بھی کیے اور یہ بادشاہ سے تو ٹکر بھی لے لیے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بتاؤں گا. تو دو کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ پہلے صدی کے مجدد کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز. وہ سیاست میں جو خرابی آئی تھی اس کو وہ ٹھیک کر دیے کہ خلیفہ کا انتخاب باپ کے بعد بیٹا نہیں، خاندان کا خاندان نہیں ہوگا بلکہ عوام کرے گا. ٹھیک ہے. تو ان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے آ کر کے مجمع میں کہہ دیا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، تم لوگ جس کو چاہو چن لو. پھر لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو چن لیا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اب خدمت کرتا ہوں. اور فقہ میں سب سے زیادہ جو ہے علم حاصل کیے ہر جگہ سے کون؟ امام شافعی. ٹھیک ہے. اب تیسری صدی کا دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.